کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ ایسی ایک کہانی ایک 12 سال کی سائرہ کی ہے، جب اس کے والد اس کو اسپتال لے کر آئے اور وہ ویٹنگ ایریا میں ایک آدمی کے پاس جا کر اسمارٹ فون کی گزارش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت بوکھلائی ہوئی تھی، غصے میں تھی اور اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ کس چیز سے گزر رہی ہیں۔ کووڈ کے دوران 2020 میں سائرہ کی والدہ جو کہ استاد ہیں، انہوں نے لیپ ٹاپ پہ کلاسز دینا شروع کر دی، اور اسی دوران سائرہ کو انہوں نے اپنا پرسنل موبائل فون دے دیا جہاں پہ وہ کلاسز اٹینڈ کر سکے۔ اس دوران سائرہ کے والد اکثر لاہور سے باہر کام کے سلسلے میں جاتے تھے۔ کسی نے بھی ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ سائرہ کو فون تو دے دیا ہے، پر وہ اس کا استعمال کیسے کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا، کلاسز کے علاوہ سائرہ نے اپنے فون پہ کافی سوشل میڈیا ہینڈلز ڈاؤن لوڈ کر لیے، جیسے کہ فیس بک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، بے شمار ڈارک چیٹ رومز بھی، جس میں سے ایک فیمس کا نام ڈسکارڈ ہے۔ وہ ڈسکارڈ پہ اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی، پروفائل بنائی ہوئی، فیک آئی ڈی کے نام سے وہ اسٹرینجرز کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی، اور وہ باتیں کہیں ایک میڈیم تک نہیں رہیں۔ وہاں پہ ویڈیوز شیئر کی گئیں، پکچرز شیئر کی گئیں، بہت ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ جو کہ ہم یوزلی 12 سال کے بچے کو اس کے ارد گرد بھٹکنے بھی نہ دیں، وہ شیئر کیا گیا۔ وہاں پہ بلیک میلنگ ہوتی تھی، ان کو غصے کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، برے الفاظ کہے جاتے تھے۔ کہیں ایک دن جب سائرہ کے والد نے اس کا فون چیک کیا، ان کو پتہ چلا کہ سائرہ اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پہ ہے جہاں پہ وہ پھنسی ہوئی ہیں، اور تبھی ان کے پیرنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے موبائل فون لے لیا جائے۔ موبائل فون جیسے ہی سائرہ سے لیا گیا، وہ بوکھلا گئیں اور غصے سے اپنے والد پہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا، اور اسی سلسلے سے پریشان ہو کہ اس کے والد ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر آئے، جہاں ان کی دوائی شروع کی گئی، کاؤنسلنگ شروع کی گئی، تھیراپی شروع کی گئی، اور اب وہ ریکوری میں ہیں، ان کے اندر بدلاؤ آیا ہے۔ بٹ اس موبائل کے بیجا استعمال کی وجہ سے ان کے اندر سائیکوٹک سمٹمز ڈیولپ ہو گئے، جہاں پہ ان کو آوازیں سنائی دیتی تھیں، لوگ دکھائی دیتے تھے، غصہ آتا تھا، چیزیں توڑنا، چیخنا، چلانا، شک کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، لوگوں سے علیحدہ رہنا۔ اس موبائل کے بیجا استعمال سے سائرہ پڑھائی سے دور ہوتی چلی گئی۔ جن چیزوں میں ان کا پہلے دل کرتا تھا، پینٹنگ کرنے کا، سنگنگ کرنے کا، ٹریول کرنے کا، فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا، وہ سارے شوق چھوڑ بیٹھی تھی۔ اور جب وہ ٹریٹمنٹ میں آئی، ان کی بیہیویئر تھیراپی شروع ہوئی، تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اب سائرہ جو ہے اب فرینڈس بنانا شروع کی۔ ان کا جو رشتہ ہے ان کے والدین کے ساتھ بہتر ہوا، بٹ جس ٹراما سے وہ گزری ہیں وہ ابھی بھی ٹریٹمنٹ میں ہیں۔ 12 سال کی سائرہ آج 13 سال کی عمر تک 1 سال ان کو ہو گیا اس ٹریٹمنٹ میں۔ ابھی وہ بہت بہتر ہے، لیکن کمپلیٹلی ریکور نہیں کی گئی ہیں۔ اور یہ جو ڈسکارڈ جیسی چیٹ رومز ہیں، یہاں پہ نہ تو بچے اور نہ ہی جوان اس جگہ پہ سیف ہے، بیکاز دس از لائک اے ڈارک روم، جہاں پہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا ذہن، آپ کی ایموشنل ویل بینگ ہر طرح سے ڈیٹوریٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ چیٹ رومز یوز کرتے ہیں۔ اور میری جو ہے پیرنٹس سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو فون دے رہے ہیں تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھیں، کیونکہ یہ فون آج کل کا ایک بہت بڑا پھیلتا ہوا نشہ ہے۔ اٹس لائک سوشل میڈیا ایڈکشن، ڈیجیٹل ایڈکشن۔ اور جن بچوں کو موبائل فون کی لت ہے، ان سے اگر فون لے لیا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ٹینٹرمز کرتے ہیں، اور ان کے اندر بے شمار قسم کی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، بے ہوش ہو جانا، بے شمار چیزوں کی ڈیفیشنسی جیسے کہ وائٹامن ڈی، آئرن ڈیفیشنسی۔ اور یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ریالٹی کا کوئی ویو نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دیئر پیرنٹس۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم دوست کیسے بنائیں، کیونکہ آن دا فون بہت آسان ہے کسی کو میسج کرنا، کسی کو کال کر دینا، اپنی پرسنالٹی کو جیسے چاہا بدل دیا، بٹ ان ریالٹی ہم بات کرنا ہی نہیں سیکھتے، نہ اپنے بڑوں سے، نہ اپنے چھوٹوں سے۔ اور آہستہ آہستہ ایک علیحدہ
علیحدہ ایک اکیلی زندگی بناتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل نوجوان جو ہیں سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بے شمار لوگ جو ہیں، اکثر ایسے کیسز ریسنٹلی بھی ہمارے سننے میں آئے ہیں، 8 سال کا بچہ، اسکول کا بچہ، کالج کا بچہ، جن کو شاید زندگی کا اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا، انہوں نے اتنا خطرناک قدم اٹھایا اپنے لیے۔ یہ ایک ٹراما ہے اس بچے کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی۔